السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 140، سورہ بقرہ حصہ نمبر 140، آیت نمبر 143، آیت نمبر 143 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ تو پچھلے حصہ نمبر 139 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، تو مکے سے ہجرت کیے ہوئے صحابہ کو بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتی تھی، جو ان کے لیے بڑا ہی مشکل کام تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اجمعین کو بھی کعبۃ اللہ سے بے انتہا محبت تھی، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے، اللہ کے اطاعت کو ترجیح دیتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ اور مسجد الاقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 16-17 ماہ بعد حکم اتارا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جائے، تو بتایا گیا کہ یہی صراط مستقیم ہے کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہو اللہ کے حکم سے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر کہا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا تو یہ صراط مستقیم ہے۔ کہ صراط مستقیم ہے کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں، 5 سال کے ہیں، ایک بستر پر سو رہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صراط مستقیم یہ کہ اب یہ 7 سال کے ہو گئے، اب دونوں کو بستر سے الگ کر لو، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا لیکن مار نہیں سکتے، یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر 10 سال کا ہو گیا، یعنی 3 سال تک تو سمجھاتے رہے، اب 10 سال کا ہو گیا تو 10 سال کی عمر میں کہا کہ نماز پڑھے، اب نہ پڑھے تو اس پہ تھوڑی سختی کی جائے، یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ تو جان لو کہ صراط مستقیم جو ہے یہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مکمل دین یعنی کہ کمپلیٹ سسٹم آف لائف بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا اور اس کے حساب سے پھر صراط مستقیم کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا موضوع ہے آیت نمبر 143، جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور ساتھ ہی ان کی بڑی بڑی ذمہ داری کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کے تعلق سے جو آیت ہے اس کو پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے جو آیا مفسرین نے اپنے قول نقل کیے ان کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ گویا یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا
اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت بھی پڑھی، آیت کا ترجمہ بھی پڑھا، اب اس کے تعلق سے جو مفسرین کے اقوال ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پسندیدہ قبلے کی طرف تمہیں متوجہ کرنا اس لیے کہ تم خود بھی پسندیدہ امت ہو، تم اور دوسری امتوں پر قیامت کے دن گواہ بنے رہو گے، کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت مانتے ہیں۔ کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہود کو معزول کر کے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت سونپی گئی تو ہم مسلمان بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ہر اعزاز، یہ بھی خوش ہوئے بہت اچھی بات ہے اور خوشی کی بات بھی ہے، لیکن جان لو کہ ہر اعزاز ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے۔ ہر بڑا منصب بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی لاتا ہے۔ اس آیت میں ایک خاص بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس تحویل قبلے کو معمولی بات نہ سمجھو، کیونکہ یہ تحویل قبلہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں امت وسط کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہ تحویل قبلہ علامت ہے اس بات کی کہ اب تمہیں امت وسط کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اب تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ رسول نے جس دین کی گواہی تم پر دی ہے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے اسی دین کی گواہی تمہیں دینی ہے۔ اپنے عمل سے اور اپنے قول سے پوری نوع انسانی کو اب تم درمیانی واسطہ بن گئے ہو۔ تم سے پہلے اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہو گئی، بگڑ گئی، تحریف ہو گئی تو دوسرے نبی آ گئے۔ پہلے ایسا چلتا تھا، ایک نبی آئے، انہوں نے تعلیم دی، پھر وقت گزرتا گیا تو ایک نبی کی تعلیم بگڑ گئی، تحریف ہو گئی، اس میں تبدیلی آ گئی تو دوسرے نبی آ گئے، پھر چلتا رہا ایسا ہی معاملہ، پھر اس کے بعد تیسرے نبی آ گئے۔ لہٰذا ہر دور کے اندر یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اب نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم الانبیاء پر، لیکن نوع انسانی تو ختم نہیں ہوئی، اور ابھی قیامت تو نہیں آئی۔ اب آگے لوگوں کو تمہید، تبلیغ، توحید، ان تک دین پہنچانا، ان پر حجت قائم کرنا، یہ کام اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنی امت کو، اور امت کو سکھانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ یہ مفہوم اور بھی واضح ہوگا آگے چل کر جب ہم لوگ سورہ حج کی آخری آیات پڑھیں گے، اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا، یا تو کوئی علماء کی تفسیر جا کے پڑھ سکتا ہے، میں تو مفسرین کے اقوال ہی پڑھتا ہوں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ توحید قبلہ ایک مظہر ہے، علامت، نشانی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ ایک مظہر ہے، اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرے، صرف خوشیاں اور جشن ہی نہ منانے میں لگ جائے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرے، اس کو سمجھے اور اس کو ادا کرے، وہ کہ صرف خوشیاں منائے اور جشن ہی منانے میں لگ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بوجھ رکھا تو کہا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نئی امت جو بنے ہو تو صرف نام کے لیے نہیں بنے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم نئی امت جو بنے ہو تو صرف نام کے لیے نہیں بلکہ کام کے لیے بنائے گئے ہو۔ کیا کام کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے
تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے، یعنی کہ مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے۔ اب امت وسط چل رہا ہے تو اس کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں کہ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت رکھتا ہے۔ امت وسط اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع ہے، اس قدر گہرا ہے، معنویت کا حامل ہے کہ اپنے اندر رکھتا ہے معنی کہ کسی دوسرے سے اس کا ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ حد میں اس کا انعکاس کیا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط میانہ روی، یعنی درمیانی ایوریج جسے کہتے ہیں، کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں ہو اور راستے کا تعلق ہو اور ناحق اور ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ کہ وسط کے ایک اور معنی ہے، وسط کے معنی یہاں پر بہتر اور عمدہ کے ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ قریش نسب کے اعتبار سے وسط عرب ہے، اور کہا گیا کہ حضور علیہ السلام اپنی قوم میں وسط سب سے بہتر ہے، یعنی اشرف نسب والے ہے، اور صلاۃ وسطیٰ یعنی افضل تر نماز جو عصر کی ہے۔ امت وسط یعنی افراط و تفریط، یعنی کہ جیسے حضور علیہ السلام اپنے اشرف نسب والے ہیں اور نماز میں سب سے بہترین نماز، افضل نماز عصر ہے، تو امتوں میں سب سے بہترین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت وسط اس طرح سمجھ لیا جائے۔ امت وسط یعنی افراط و تفریط، یعنی کمی بیشی، غیر معتدل حالات سے پاک، کمی بیشی سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے دیا، جیسے انجیل میں حکمت ہے، توریت انجیل میں تو ایک میں حکمت ہے، احکام ہے، کیا ہے، تو اس میں کچھ کمی بیشی ملتی ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے مکمل طور پر ایک مکمل کتاب بنا کے دیا، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رہبری کے تعلق سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مثالی قائد دیے ہیں۔ تو وسط کے معنی عدل کے بھی آتے ہیں، تو وسط کے ہم پوری معنی تو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اردو زبان میں اتنے الفاظ نہیں ہیں، عربی زبان کافی گہری زبان ہے جس کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اور چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بہتر، اعلیٰ، افضل تھی، اس لیے انہیں شریعت بھی کامل، راستہ بھی اور بالکل درست ملا، شریعت بھی کامل ملی، راستہ بھی بالکل درست ملا، اور دین بھی بہت واضح دیا گیا۔ کیا دنیا اتنی بڑی دشمن بنی پڑی ہے، لیکن امت محمد اس دین کے سامنے، دین کے احکام کے حکمتوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا۔ نہ مانتے ہوئے بھی اچھے کو، دشمن کو بھی قبول کرنا پڑتا ہے کہ بہترین حکمت والے احکام دین اسلام میں اتارے گئے ہیں، جس سے ہم ناآشنا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، کمزوری ہے کہ ہم اپنے ہی دین سے ناآشنا ہے، اس لیے اس کو جانیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے قرآن سے بہترین راستہ کوئی نہیں۔ قرآن کے ایک ایک آیت کو سمجھے، اس کی گہرائی کو سمجھے، اسی کے تعلق سے ہم آج مفسرین کے اقوال پڑھ رہے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نو انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گے کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے انہیں دی تھی وہ انہوں نے بے کم و کاس یعنی کہ بالکل درست، ٹھیک ٹھاک، کمی بیشی کے بغیر پوری کے پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا، یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تم کو پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ایک ایک احکام کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے پورا کے پورا بتا دیا۔ اب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہم کو پوری طرح سے مل گئی، ان کے عمل کے ذریعے سے، ان کی قول کے ذریعے سے، ان کی زندگی کے ذریعے سے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مسکرانا رونا، ہر چیز ہم نے دیکھ لی۔ لیکن ہم نے دیکھ لی، ہم تک پہنچ بھی گئی، لیکن ہماری ذمہ داری تھی پوری دنیا کو پہنچائے، تو ہم نے پہنچایا نہیں پہنچایا اس کے تعلق سے پوچھا بھی جائے گا اور ہم کو گواہی بھی دینی ہوگی۔ تو اس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی فضیلت اور خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف و افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ و ہدایت سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ ہی ہم نے کوئی ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہ السلام کی طرف سے گواہی میں پیش ہوں گی اور یہ شہادت دیں گی کہ ہر انبیاء علیہ السلام نے، ہر نبی نے اپنے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور صحیح راستے پر لانے کی مقدور بھر کوشش کی۔ مدعی علیہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی پر یہ جرا کریں گے، اس کو نکارتے ہوئے کہیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں موجود نہ تھی، ان کا وجود ہی نہیں تھا، تو ان کو ہمارے معاملات کی کیا خبر؟ اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جرح کا یہ جواب دیں گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات اور حالات کی خبر ہمیں ایک صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں دی ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں اس کی بات کی تعلیم دی ہے، اس سے آگاہ کیا ہے، جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو اپنے سے زیادہ وقی یعنی کہ معزز عزت رکھنے والا بلند مرتبہ اور ہم اس کو سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہوں کا تزکیہ و توثیق کریں گے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے ہیں۔ اس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بن گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بن گئے۔ کسی شخص یا گروہ کا اللہ کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا، کسی شخص یا گروہ کا اللہ کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہی ذمہ داری کا بار بھی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول، یہاں تک کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست روی ہی یہ ہے، عدالت اسی کو کہتے ہیں اور حق پرستی اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی بڑی سخت تھی، اس طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہیں دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت
جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی، تیرے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے، اور یہی امامت کا فقر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہے اور جتنے فساد اور فتنے اللہ کی زمین میں برپا ہوئے ہیں، ان کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا طوفان برپا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے پرسش کی جائے گی کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے میری باتیں، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے میری باتیں یعنی اللہ کی باتیں تمہیں پہنچائی تھی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت صاف انکار کرے گی اور کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہاری امت انکار کرتی ہے، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تو اللہ تیرے حکموں کو پہنچا دیا، لیکن تمہاری امت انکار کر رہی ہے، تو کوئی گواہ پیش کرو کہ تم نے پہنچا دیا نہیں۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضرت نوح علیہ السلام کی گواہ ہوگی اور انہیں بلایا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گواہی دیں گی اور میری امت پر میں گواہی دوں گا۔ سورہ اعراف کے آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا کہ ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اعتدال مزاج اور اعتدال روحانی کو آثار کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ سب امتوں میں بہتر ہو، کہ تم سب امتوں میں بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئی ہو، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ چونکہ تمام امتوں میں یہ امت بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے انہیں شریعت بھی کامل، راستہ بھی بالکل درست ملا اور دین بھی بہت واضح دیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں کی، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر تم ہو، اسی نے تمہارا نام یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نبی آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی امت کے صرف 2 ہی شخص ہوں گے، اور اس سے زیادہ بھی اس نبی کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نبی نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ انکار کریں گے۔ نبی سے کہا جائے گا کہ تم نے تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے تبلیغ کی۔ تو کہا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بلائی جائیں گی، ان سے یہی سوال ہوگا اس پیغمبر نے تبلیغ کی؟ یہ کہیں گے کہ ہاں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ یہ جواب دے گے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خبر دی، انبیاء علیہ السلام نے اللہ آپ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا۔ ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے، کہ نبی اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان ہو رہی ہے، ان کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے کہ ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور میری امت قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز دنیا تمنا کرے گی کہ کاش وہ بھی ہم میں سے ہوتے جس نبی کی قوم نے اسے جھٹلایا ہے۔ ہم دربار رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حق نے اپنا حق رسالت ادا کیا۔
سورہ آل عمران میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتدال مزاج اور اعتدال روحانی کے آثار کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم امتوں میں بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئی ہو، کہ تم امتوں میں بہتر ہے جو عالم میں بھیجی گئی ہو، تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں میں افضل نصیب ہوئے، کتاب سب کو کتابوں میں جامع اور اکمل نصیب ہوئی، اور اسی طرح ان قوموں کا صحت مندانہ مزاج اور اعتدال بھی اس اعلیٰ پیمانے پر نصیب ہوا کہ امتوں میں بہتر امت قرار پائی۔ اس امت پر علوم و معارف کے دروازے کھول دیے گئے، اور ایمان، تقوی، عمل تقوی کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں سے سرسبز و شاداب ہو گئی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوں گی، بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم اور انسانی زندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا، کہ گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جس طرح ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر دے۔ اخرجت للناس میں اس طرف اشارہ ہے کہ امت دوسروں کی خیر خواہی اور فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا فرض منصبی اور قومی نشان یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے اور برے کاموں سے روکے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ کا مطلب یہ ہے کہ دین اس کا نام ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، پھر برے کاموں میں کفر، شرک، بدعت، رسوم قبیحہ اور ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہے۔ ان سے روکنا بھی کئی طرح سے ہوگا، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی تلوار سے، غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا کہ ان لوگوں میں جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ایسی امت ہے جو سچی راہ بتاتے ہیں، اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا کہ ان لوگوں نے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتقادی اور نظری اعتدال کو لے لیجئے تو پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول کو اس کا بیٹا بنا لیا اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے، دوسری طرف انہی قوموں کے دوسرے افراد کا یہ عالم بھی مشاہدے میں آئیں گا کہ رسول علیہ السلام کے اپنے وقت کے رسول علیہ السلام کے مسلسل معجزات دیکھنے اور برتنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ و جہاد کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جائیے آپ اور آپ کا پروردگار ہی مخالفین سے قتال کرے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو بخلاف ان ساری باتوں کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قرن، ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول سے عشق و محبت رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو اعتقاد کے بعد عملاً اور عبادت پر غور فرمائے تو اس میں ملاحظہ فرمائے کہ پچھلی امتوں میں یہ نظر آئے گا کہ اپنی شریعت کے احکام کو چند ٹکوں کے بدلے فروخت کیا جاتا ہے، رشوتیں لے کر آسمانی کتابوں میں ترمیم کی جاتی ہے یا غلط فتوے دیے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے حیلے بہانے کر کے شرعی احکام کو بدلا جاتا ہے، عبادت سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترک دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لی، وہ اللہ کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں اور سختیاں جھیلنے کو ہی عبادت و ثواب سمجھتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو
انسانیت پر ظلم قرار دیا اور دوسری طرف احکام خدا اور رسول پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا اور قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو دکھلا دیا۔ دیانت و سیاست میں یا دین میں دنیا میں بیر نہیں، مذہب صرف مسجدوں یا خانقاہوں کے گوشوں کو لے کے نہیں آیا، بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور دفتروں پر بھی ہے اور وزارتوں اور امارتوں پر بھی ہے۔ اس نے بادشاہی میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہی سکھائی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہی کی۔ یہی کام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن پر درود و سلام ہو کہ سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام ان پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وہی سردار امت ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد معاشرت اور تمدن کو دیکھیں گے۔ اب تک ہم نے اعتقاد کے بارے میں پڑھا، عمل کے بارے میں پڑھا، اقتصاد کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم معاشرت اور تمدن کو دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک طرف یہ بے اعتدالی دیکھیں گے کہ انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں، حق ناحق کی کوئی بحث نہیں، اپنی اغراض کے خلاف، اپنے منشا کے خلاف جس کو دیکھا کچل ڈالا، قتل کر دینا، لوٹ لینا سب سے بڑا کمال ہے۔ ایک رئیس کی چراگاہ میں کسی دوسرے کا اونٹ چلا گیا، وہاں کچھ نقصان کر دیا تو عرب کے مشہور جنگ حرب مسلسل 100 برس جاری رہی، ہزاروں انسانوں کا خون ہوا، عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو دور زندہ رہنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ پچھلی امتوں میں کہیں تو بچپن ہی میں ان کو زندہ درگور کرنے کی رسم تھی، تو کہیں مردہ شوہر کے ساتھ جلا دینے کا رواج تھا۔ اس کے بالمقابل دوسری طرف یہ سفیہانہ رحم دلی کے کیڑے مکوڑوں کی ہتیا کو حرام سمجھے، جانور کے ذبیحہ کو حرام قرار دے، اللہ کے حلال کیے ہوئے جانوروں کے گوشت و پوست سے نفع اٹھانے کو ظلم سمجھے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت نے ان سب بے اعتدالیوں کا خاتمہ کیا۔ ایک طرف انسان کو انسان کے حقوق بتلائے اور نہ صرف صلح و دوستی کے وقت بلکہ عین میدان جنگ میں مخالفین کے حقوق کی حفاظت سکھلائی، عورتوں کو اور مردوں کے حقوق عطا فرمائے، اور دوسری طرف ہر چیز کی حد مقرر فرمائی جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرم قرار دیا، اور اپنے حقوق کے معاملے میں درگزر اور عفو چشم پوشی کا سبق سکھلایا، اور دوسروں کے حقوق کا پورا اہتمام کرنے کے آداب سکھلائے۔ اقتصادی، معاشی اور مالی اعتدال دنیا کی ہر قوم میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات اور اقتصادیات کا ہے۔ اس معاملے میں بھی دوسری قوموں اور امتوں میں طرح طرح کی بے اعتدالیاں نظر آئیں گی، یعنی کوئی حد کے نیچے ہے تو کوئی حد کے آگے بیٹھے، اس کو کہتے بے اعتدالیاں نظر آئیں گی۔ کہ ایک طرف نظام سرمایہ داری جس میں حلال و حرام کی قیود سے، ایک طرف نظام سرمایہ داری جس میں حلال و حرام کی قیود سے اور دوسرے لوگوں کی خوشحالی یا بدحالی سے آنکھیں بند کر کے سب سے زیادہ دولت جمع کر لینا سب سے بڑی انسانی فضیلت سمجھی جاتی ہے، تو دوسری طرف شخصی اور انفرادی شخصیت ہی کو جرم قرار دیا جاتا ہے۔ اور غور کرنے سے دونوں اقتصادی نظاموں کا حاصل مال و دولت پرستش اور اس کو مقصد زندگی سمجھنا اس کے لیے دوڑ دھوپ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو عطا کی گئی شریعت اقتصادی اور مالی اعتدال میں بھی اعتدال کی ایک عجیب و غریب صورت پیدا کی کہ ایک طرف تو دولت کو مقصد زندگی بنانے سے منع فرمایا اور انسانی عزت و شرافت یا کسی منصب یا عہدے کا مدار اس پر نہیں رکھا، دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کیے جن سے کوئی انسان ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے اور کوئی فرد ساری دولت کو نہ سمیٹ لے بلکہ اشتراک چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھے۔
مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکیت کا مکمل احترام کیا، حلال مال کی فضیلت اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے صحیح طریقے بتلائے۔ اس کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ ایک مستقل بیان کو چاہتی ہے۔ اس وقت تو بطور مثال چند نمونے اعتدال اور بے اعتدالی کے پیش کرنے تھے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جس سے آیت مذکورہ کا مضمون واضح ہو گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معتدل اور بہترین امت بنایا گیا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسط اور عدل و سکا یعنی کہ قابل اعتماد اس لیے بنایا گیا کہ یہ شہادت دینے کے قابل ہو جائے، ہو جائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص عادل نہیں وہ قابل شہادت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عادل نہیں وہ قابل شہادت نہیں۔ عدل کا ترجمہ سکا یعنی قابل اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس کی پوری شرائط کتب سکا میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلا قبلہ امتحان تھا، یعنی بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے پھر کعبۃ اللہ کی طرف پھرنا صرف اس لیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ سچا تابع دار کون ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرے وہی اپنی توجہ کرنے والا کون ہے، اور کون ہے جو ایک دم کروٹ لے لیتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ کام فی الحقیقت اہم کام تھا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان و یقین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہے، جو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے سچ ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ چاہے کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے حکم کرتا ہے، اپنے بندوں کو جس طرح چاہے حکم دے، اللہ اپنے بندوں کو جس طرح حکم دے چاہے مٹائے، جو چاہے باقی رکھے، اس کا ہر کام ہر حکم حکمت سے پر ہے۔ ان پر اس حکم کی بجا آوری کچھ مشکل نہیں۔ ہاں، بیمار دل والے جہاں نیا حکم آیا انہیں فوراً نیا حکم ملا نہیں کہ فوراً نیا درد اٹھ گیا۔ بیمار دل والے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انہیں نیا حکم ملا تو فوراً انہیں نیا درد بھی اٹھ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے کہ جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض پوچھتے ہیں اس سے کس کا ایمان بڑھا۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے کہ جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض پوچھتے ہیں کہ اس سے کس کا ایمان بڑھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمانداروں کے ایمان بڑھتے ہیں اور ان کی خوش دلی بھی، اور بیمار دل والے اپنی پلیدی میں اور بڑھ جاتے ہیں، اور بیمار دل والے اپنی پلیدی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمان ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت و شفا ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے کہ ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت و شفا ہے، اور بے ایمان لوگوں کے لیے کانوں میں بوجھ اور آنکھوں پر اندھاپا ہے۔ اور جگہ فرمان ہے ہمارا اتارا ہوا قرآن مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے پھر کعبۃ اللہ کی طرف پھیرنا، اس واقعے میں بھی تمام بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔ حدیث بیان ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ نماز پڑھتے ہوئے یہ خبر سن کر گھوم گئے، جس سے ان کے کمال اطاعت اور اعلیٰ درجے کی فرما برداری ثابت ہوئی۔ اب ان سب سے مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہے، اور کون ہے جو ان بندشوں سے آزاد ہو کر حقائق کا صحیح راستہ پہچان لیتے ہیں، صحیح راستے کی ادراک کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں صحیح راستہ کون سا ہے۔ ایک طرف اہل عرب اپنی وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھی، یعنی کہ مہاجرین صحابہ کے لیے
کہ ایک طرف اہل عرب اپنی وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے اور اپنی آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہو وہ اس راستے پر کیسے چلا سکتے ہیں جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان بت پرستوں کو سچے حق پرستوں سے الگ چھانٹ دینے کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا تاکہ جو لوگ عربیت کے بت کی پرستش کرتے ہیں وہ الگ ہو جائے، پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنائے تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہے وہ بھی الگ ہو جائے۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے، محض اللہ کے پرستار تھے۔ سامعین، یہ جملہ تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہے پر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اتنا بھی مشکل نہیں ہے، دوبارہ سنتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو قبلہ مقرر کیا، تو ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ صحابہ کعبۃ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، مہاجرین صحابہ بے انتہا محبت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور اس سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہے، اور کون ہے جو ان بندشوں سے آزاد ہو کر حقائق کے صحیح راستے کو پہچانتے ہیں، حقائق کے صحیح راستے کا ادراک کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے۔ ایک طرف اہل عرب اپنی وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے کہ ہم عربوں کی نسل سے ہے، ہم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے، اور ہم پہ اللہ نے کعبۃ اللہ کا ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہے۔ ایسے نسلی اور وطنی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبہ کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو ایسے میں قبلہ بنانا ان کی قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھی، ناقابل برداشت مار تھی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم نبیوں کی نسل سے ہے، اور اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے لیے بھی بہت ہی محال تھا کہ ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہو اس راستے پر کیسے چلا جا سکتا ہے ان سے، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان بت پرستوں کے سچے حق پرستوں سے الگ چھانٹ دینے کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر لیا تاکہ جو لوگ عربیت کے بت کی پرستش کرتے ہیں وہ اس سے الگ ہو جائے، پھر اس قبلے کو چھوڑ کے کعبے کو قبلہ بنائے تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہے وہ بھی الگ ہو جائے۔ اس طرح صرف وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے، محض اللہ کے پرستار تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلے کے بارے میں دیا گیا تھا، یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر بن برا بن معرور کے یہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی
سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کے نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے، ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ خبردار ہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں رد نہیں ہوں گی۔ یہود سیدھے سادے مسلمانوں سے کہتے کہ تمہارا ایمان تو بیکار ہو گیا، کیونکہ نماز تو ایمان کا حصہ ہے، تمہارے 16 یا 17 مہینے کی نماز تو بیکار ہو گئی، تو ایمان تو تمہارا ختم ہو گیا۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ وہ ایمان ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام نام ہے اللہ کے حکم کا۔ چونکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں ادا کی تھی تو وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، وہ تو رسول کے حکم پر عمل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی کہے کہ تحویل قبلہ کے حکم پر عمل کرنا آسان تھا تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، جسے اللہ کے فضل سے تمام صحابہ نے اس مشکل کام کو کر دکھایا۔ اسی لیے اس کام کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، کہ یہ جذبات کی بہت بڑی قربانی ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دیا ہے اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ ایسے لوگوں نے اپنا نظریہ، اپنا رویہ ایسا بنایا ہے کہ جو اللہ حکم دے وہ ہم کریں گے، جو اللہ حکم دے وہ ہم کریں گے۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ تو یہ ناظرین سامعین، یہ ہمیں جاننا ہوگا۔ جیسے رمضان میں کچھ وقت سحری کھانے کا حکم ملے تو اس وقت ہم سحری کھاتے ہیں، اور پھر فجر کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی نہ مت کھاؤ، نہیں کھاتے۔ فجر کی اذان ہوتے ہی کہ نہ مت کھاؤ، نہیں کھاتے۔ پھر مغرب کے بعد کھانے کا حکم ہوتا ہے تو پھر ہم کھاتے ہیں۔ تو کھانے کے وقت پر کھانے پر ثواب اور نہ کھانے کے وقت نہ کھانے پر ثواب بھی ہے، کیونکہ جس وقت اللہ نے کہا کھانے کو تو کھاتے ہیں، جس وقت اللہ نے کہا نہ کھائے تو نہیں کھاتے ہیں۔ تو نہیں کھا رہے تو یہ ثواب جو کمایا جاتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری کر کے کمایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی اعلیٰ ایمانداری ثابت ہوئی، انہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہو گیا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ تمہارے گھوم جانے کو ضائع نہ کرے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا۔ وہ اپنے بچوں کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملا تو قیدیوں میں سے جس کسی بچے کو دیکھتی اس کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کو اپنا بچہ مل گیا۔ تو وہ عورت نے جیسے ہی اپنے بچے کو دیکھا تو خوشی خوشی لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، اور پھر اسے اپنا دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ یہ اپنا بس چلتے ہوئے بچے کو آگ میں ڈال دیں گی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا، تو ہمارا یہ حصہ نمبر 140 بھی اپنے اختتام کو آیا۔ آیت نمبر 143 ہم نے پڑھی، بڑا ہی بہترین موضوع تھا۔ اس سے ہمیں کافی باتیں سمجھ میں آئی کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی شرف کی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ہم پر ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ذمہ داری ہم نہ نبھائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، جس طرح آج ہم برباد ہو رہے ہیں کہ ہمارے لگ بھگ 57 مسلمان کنٹریز ہے، ممالک ہے، سب کچھ ہے، تعداد ہے،
طاقت ہے، لیکن سب بے سود ہے، بے فائدہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کی ذمہ داری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سونپ گئے ہیں، جو ہم پر ذمہ داری ڈال گئے، اس کو ہم نبھا نہیں رہے ہیں، تو یہ ہماری ہلاکت و بربادی ہو رہی ہے۔ اب دنیا میں تو ہو رہی ہے، آخرت میں بھی ہوگی۔ اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو فوراً ہم اپنے کام میں لگ جائے، اپنے کام میں لگ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر طرح کی قربانی دی۔ اتنی قربانیاں ہم نہیں دے سکتے اور ہم سے مانگی بھی نہیں جاتی، تو جتنا ہم قربانی دے سکتے دے دے۔ اور آج انٹرنیٹ پر، آن لائن پر ایک دوسرے کو دعوت دینا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے، تو کچھ بہترین ویڈیوز، بہترین باتیں جو ہمیں لگتی ہے وہ ہم ایک دوسرے کو پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے، قرآن پاک کے خزانے ہم پہ کھول دے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔